آج جو صحابی ہم کریں جی وہ سیدہ ربیہ بنت نضر ہیں۔ نام ربیہ، والد کا نام نضر بن سمسم تھا اور کنیت ام حارثہ تھی۔ ان کے دو بھائی تھے جی، مالک بن نضر اور انس بن نضر۔ اور مالک بن نضر مومنہ اور مجاہدہ سید ام سلیم بنت ملحان کا شوہر بھی تھا، جس سے ان کے دو بیٹے انس اور برات تھے۔ مالک نے اپنی اس بیوی کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ مسلمان رہنے پر مصر تھی۔ مالک بن نضر کو حالت کفر میں قتل کیا گیا تھا، جو کہ ان کے بھائی تھے، جبکہ اس کے بھائی انس بن نضر نے ایمان قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگ احد میں شرکت کی اور تاریخ اسلام کے سنہری صفحات میں اپنی حیرت انگیز کارناموں کو درج کرانے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ اس کے علاوہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیدہ ربیہ کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کیا تو اپنے بھائی سیدنا انس بن نضر کے راستے پر گامزن ہوئیں اور کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہو گئیں۔ ادھر مالک بن نضر کا یہ حال ہوا کہ اس نے اپنی ہمشیرہ اور بھائی انس کی راہ میں منہ پھیر لیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے شامل ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سورہ کہف میں ایک آیت بھی ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی دوست رہنمائی کرنے والا نہیں پا سکتے۔ اور سیدنا ربیہ بنت نضر کے افسردہ ہونے اور انتظار بصیر کی بنا پر میدان جنگ سے واپس آنے والے شخص کے دل میں رحم آ گیا اور ان کے قریب ہوا اور بولا، ام حارثہ اپنے بیٹے کے حوالے سے ثواب کی نیت کر لے، میں نے اسے دیکھا ہے کہ وہ جام شہادت نوش کر کے میرے سامنے زمین پر گرا تھا۔ یہ خبر سن کر سیدہ ام حارثہ پر سختہ طاری ہو گیا اور انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں حارثہ کو شہید کر دیا گیا تھا، جو کہ ان کے بیٹے تھے، جبکہ وہ ابھی لڑکپن کی عمر میں تھے۔ اس کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حارثہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ میرا بیٹا مجھے کتنا عزیز تھا، اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کر لیتی ہوں اور اجر و ثواب کی نیت کر لیتی ہوں، اور اگر کوئی دوسری صورت ہے تم بتائیں پھر میں کیا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ غم نہ کر، جنت کوئی ایک ہی نہیں بلکہ جنتیں بہت سی ہیں اور تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے۔ امام بخاری اس واقعے کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ سیدہ ربیہ نے ایک خاتون کا دان توڑ دیا، اس کے بعد کچھ عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم دیا۔ انس بن نضر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا، یعنی ادلہ بدلہ نہیں ہونے دوں گا۔ تو جس خاتون کا دانت ٹوٹا تھا ان کے اہل خانہ نے دیت لینے پر راضی ہو گئے اور انہوں نے قصاص کا مطالبہ چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ کے بندوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ پر قسم ڈال دے تو وہ اس کی لاج رکھ لیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدنا انس بن نضر کی قسم کی لاج رکھ لی، اور یہ لاج صرف صبر کرنے والی اور اجر و ثواب کی نیت رکھنے والی مومنہ سیدہ ام حارثہ کے اکرام و احترام کی بنا پر رکھی۔ سیدہ ام حارثہ اور ان کے بیٹے نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھلایا۔ اللہ تعالیٰ شہید احد سیدنا انس بن نضر پر اپنی رحمت کے برکھا برسائے، اور اللہ تعالیٰ سیدنا رابعہ اور ان کے بیٹے کو اپنی رحمت سے نوازے۔